میں بھی ہوتا ہے۔ اگر صرف آپ ترجمے کے ساتھ حدیثوں کو پڑھیں گے تو بعض اوقات ایسا ہوگا کہ آپ اس ترجمے کو پڑھ کر کوئی اور مفہوم اخذ کر لیں گے اپنے ذہن کے مطابق۔ لیکن جو شارحین لکھتے ہیں ان کے نزدیک صرف یہ ایک حدیث نہیں ہے، بلکہ اس ایک حدیث کا درست مفہوم متعین کرنے کے لیے وہ اس جیسی 10-12 حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کا عمل بھی ہوتا ہے اور نبی کریم کے دیگر اقوال بھی ہوتے ہیں، ان سب کو ملا کر پھر حدیث کا ایک مفہوم متعین کیا جاتا ہے جو اصل میں مقصود رسول ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یاد رکھیے گا کہ اپنے فہم پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنے علم پر اعتماد کرتے ہوئے اگر آپ عالم دین نہیں ہیں تو کبھی بھی آپ صرف ترجمے کے ساتھ حدیث کو پڑھ کر نتیجہ مرتب کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ مطلب نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے گھر میں آپ حدیثیں بھی رکھیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے، ہر باریکی کو جانتا ہے، چاہے وہ جسمانی لحاظ سے باریکی ہو، جیسے یہ بیکٹیریاز فضا کے اندر ہیں، ہزاروں جرثومیں ہیں جنہیں آپ مائکروسکوپ کے علاوہ اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، جسمانی اعتبار سے باریکی ہو، یا پھر خطرات اور خیالات کے اعتبار سے باریکی ہو کہ دل میں آنے والے جو خیالات ہیں، ذہن میں بننے والے جو منصوبے ہیں، ان کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے کہ ہم بیٹھے سوچ رہے ہوں تو سامنے والے کو ایک آواز ہی محسوس ہو کہ اس کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے، اور کیا چل رہا ہے کہ ہم آواز سے اس خیال کے وجود کا احساس کر لیں کہ یہ تخریب کاری کے بارے میں خیال ہے، نکاح کے بارے میں خیال ہے، چوری کے بارے میں خیال ہے، نماز پڑھنے کا خیال ہے۔ ایسی کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس باریکی کو بھی جانتا ہے، ہر باریکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر ہے، اور اسی طرح وہ خبردار ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے، اگر خبیر کے ہی لفظ کے اوپر آپ غور و تفکر کر لیں تو عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے۔ اور بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان صفات کا تذکرہ کر کے حقیقتاً ہمیں بار بار غور و تفکر کی دعوت دی ہے کہ ہم ان صفات پر غور کریں۔ اب خبردار مطلب ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز پر مطلع۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب لے کے علم پڑھ لیا، سب جان لیا، بند کر دیا۔ اب لیکن جتنا کتاب میں علم تھا اور جتنے پیچھے مثلا پچھلے زمانے کی باتیں تھیں اس پر آپ مطلع ہوئے، آگے کیا ہے اور ابھی پورے معاشرے میں اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا پتہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے بڑا وسیع ہے، کیا ہوا وہ بھی معلوم، کیا ہو رہا ہے یہ بھی معلوم، اور کیا ہوگا یہ بھی معلوم، ہر چیز پہ خبردار۔ اور آپ غور کریں، اگر موجودہ آپ معاشرے کا یہ اعتبار کر لیں، موجودہ دنیا کا اعتبار کر لیں تو کتنی مخلوق ہے۔ مطلب کروڑوں کی تعداد میں تو انسان ہیں، پھر جانور، چرندے، پرندے، درندے، پھر کائنات کا پورا نظام اور جتنے سارے معاملات جو دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر بیک وقت واقف اور خبردار ہے۔ اور یہ صفت کسی کی دکھائیں تو صحیح، کتنی عظیم ذات ہے، کتنا بڑا اس کا علم ہے، کتنی وسعت علمی کا وہ حامل ہے۔ تو اس سے عقل حیران رہ جاتی ہے کہ واقعی اگر ہم مطلب سیٹلائٹ سے آپ واچ بھی کر رہے ہوں پوری دنیا کو، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کر کے آپ اپنے سامنے دیکھ لیجئے، سب پر تو مطلع نہیں ہو سکتے۔ گھر میں کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، کوئی غار میں چھپا ہوا ہے، کوئی کہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی زمین کے اندر جا کر بھی کچھ کر رہا ہے اسے بھی ملاحظہ فرما رہا ہے۔ سمندر میں کروڑوں کی تعداد میں مچھلیاں ہیں، ان کے ذہن میں جو باتیں آ رہی ہیں، جو ایک مچھلی دوسرے پہ ظلم کر رہی ہے، اگر بالفرض ظلم کر رہی ہے، وہ بھی اللہ ملاحظہ فرما رہا ہے، اور وہاں پر بروز قیامت اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوائے گا، یعنی کہ اس نے سینگ مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ ہوگا، جانوروں میں بھی فیصلہ ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔
تمام نہیں، جو خاص جانور ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت ہے وہ جنت میں جائیں گے، باقی سب کو مٹی میں ملا دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بھی فیصلہ فرمائے گا، اور یقینی سی بات ہے کہ فیصلہ تبھی ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کے افعال و اعمال پر واقف اور خبردار ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے ہر وقت کیے گئے فعل، منصوبے، دل میں آنے والے خیالات، ان سب پر خبردار ہے، اور اسی بات پہ غور و تفکر کیا جائے تو دل بے اختیار کیا اٹھتا ہے کہ اسی ذات پر ایمان لانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اسے ہم اپنا معبود سمجھیں۔ اب جو آگے آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خصوصیات کا تذکرہ فرمایا اور ان کے لیے پھر بڑے انعام کا ذکر کیا ہے، یعنی ایسے افراد کا تذکرہ کیا کہ جن میں بہت سی خصوصیات ہیں، ان افراد کی خصوصیات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑے انعام، اخروی انعام کا وعدہ فرمایا ہے، اور ہوا یہ تھا کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ حبشہ سے ہجرت کر کے آئیں اور ازواج مطہرات سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ جو قرآن پاک میں جتنے بھی خطابات ہیں سب مردوں سے ہو رہے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں بھی خاص آیت ہے جس میں مؤنث کے ساتھ خطاب کیا گیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو آپ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا رسول اللہ عورتیں تو بڑی نقصان میں رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیوں؟ عرض کی اس لیے کہ مردوں کا تو قرآن میں بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، ہم عورتوں کا تو ہے ہی نہیں۔ اس پر نبی کریم نے سکوت فرمایا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کو نازل کیا اور باقاعدہ مؤنث کی صیغوں کے ساتھ عورتوں کا علیحدہ تذکرہ کر دیا گیا۔ ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں جو مردوں کا تذکرہ ہے جیسے اقیم الصلاۃ، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر کے لیے اقیم استعمال ہوگا، تو کوئی بہن یہ دلیل نہ بنائے کہ یہ تو مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں تو ہے ہی نہیں حکم۔ اسی لفظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر نماز کی فرضیت کے لیے بطور دلیل پیش فرمایا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مردوں کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں قرآن عظیم میں وہ صرف مردوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، بلکہ ان سے اشارہ اس طرف ہے کہ چونکہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے، انہیں غلبہ دیا ہے، تو غلبے کے اعتبار سے صرف مردوں کا تذکرہ کر دیا گیا کہ جب جو غالب ہے اسے اللہ نے ایک کام کا مکلف بنایا ہے تو مغلوب تو بدرجہ اولا مکلف ہوگا۔ لہٰذا اس وجہ سے کثرت سے اللہ نے ہر مقام پہ تقریباً مذکر کے صیغے استعمال فرمائے، اور یہاں پر لیکن جب عورتوں کا مطالبہ ہوا تو مؤنث کے الفاظ بھی ذکر کیے گئے۔ ایک دفعہ کسی نے یہ سوال کیا اور بہت ہی غلط قسم کا یہ نظریہ تھا کہ کسی نے یوں کہا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے معاذ اللہ مذکر ہے نا، اس لیے مردوں کے تذکرے زیادہ کیے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اچھی طریقے سے کہ یہ مذکر ہونا، مؤنث ہونا، یہ مخلوق کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذکر اور مؤنث کا لفظ استعمال نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ مخلوق کی صفات ہے، اللہ کے لیے ان کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے جو الفاظ استعمال فرماتا ہے یا جو انبیاء علیہم السلام نے اللہ کے لیے الفاظ استعمال فرمائے وہ مذکر کے ہی صیغے استعمال کیے ہیں، لیکن ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مذکر ہے، اس سے اجتناب کرنا ہوگا کیونکہ تذکیر و تانیث کا معاملہ مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، یا مذکر و مؤنث مخلوق کی صفت قرار دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذکر کہنا درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے اور ایمان لانے والیاں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کا اظہار کرنے والے مرد اور عاجزی انکساری کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی
پارسائی کی حفاظت کرنے والے، جیسے فروج شرمگاہ کو کہتے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، والحافظات اور اپنی حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی یا ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، تیار کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ یہ پھر یعنی سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ بھی فرمایا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ تو تھوڑی سی اس کی وضاحت ہم دیکھتے ہیں کہ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، اور پھر علیحدہ فرمایا والمومنین والمومنات، اور مومن مرد مومن عورتیں۔ تو مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی مومن ایمان کہتے ہیں کہ دل سے اس بات کی تصدیق کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے وہ حق ہے اور سچ ہے، اگر کوئی زبان نہ ہلائے دل سے اس کو تسلیم کر لے تو ہم اسے مومن کہیں گے۔ لیکن اسلام کے لیے یا اس کو مسلمان کہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان سے اس کا اقرار بھی کرے۔ تو اگر وہ زبان سے اس کا اقرار بھی کر لیتا ہے تو اب اس کو ہم مسلمان بھی کہیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مومن ہو لیکن ہم اسے مسلمان نہ کہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کرسچن ہے، آخری وقت آ گیا اور آخری وقت میں اس پہ منکشف ہو گیا کہ اسلام ایک حق مذہب ہے، اور اس نے تلاش کیا، کوئی قریب تھا ہی نہیں اس کے، اس نے دل میں سوچا کہ نہیں بس مذہب اسلام صحیح ہے، اور دیگر مذاہب میں جو عقائد ہیں وہ بدل چکے ہیں، یا مطلب کم از کم یہ عقیدہ ہر ایک میں یہ فاسد نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کرنا اور آپ پہ ایمان نہ لانا۔ تو اس نے دل میں سوچ لیا کہ نہیں بس جو نبی کریم لائے میں اس کو مانتا ہوں، یہ حق ہے، سچ ہے، اور یہ نبی آخری نبی اللہ کے رسول ہے، اور متصل اس کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ جمع ہوئے تو یقینی سی بات ہے کہ اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، تو ہم اسے مسلمان تصور نہیں کریں گے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے دل کا معاملہ کیا ہے، لیکن اللہ تو اس کے دل کی نیت پر جانتا ہے، لہٰذا وہ مومن ضرور ہے۔ اس پر کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 35 آیات کی تفسیر کی تکمیل ہوئی تھی، لیکن 35ویں آیت پہ کلام ابھی باقی تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا اور عورتوں دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ فرمایا، اور اسی پر ہمارا کلام چل رہا تھا۔ اب اس آیت کی وضاحت درکار تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ارشاد فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں اور مومن مرد مومن عورتیں۔ کلام اس بارے میں چل رہا تھا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی دل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے وہ حق ہے، سچ ہے، تو وہ مومن ہے، اور اب اگر وہ زبان سے اقرار بھی کر لیتا ہے تو ہم اسے مسلمان بھی کہیں گے۔ اسی کے ہم صورتیں آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مومن ہو مسلمان نہ ہو، کیونکہ مسلمان کا لقب جو دیا جائے گا حقیقتاً وہ ہم دیں گے۔ ایک شخص ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی پچھلے پروگرام میں، کہ ایک شخص ہے غیر مسلم ہے، آخری وقت میں اس کے دل میں خیال آ گیا، راسخ ہو گیا، اور اس نے تسلیم کر لیا اپنے قلب سے کہ جو نبی کریم لے کر آئے ہیں سب کچھ حق سچ ہے، آخری رسول بھی یہی ہیں،
اور دیگر جو مذاہب ہیں وہ اس وقت تک وہ لوگ نجات نہیں پا سکتے جب تک اس آخری نبی پر ایمان لے کر نہ آئیں، اور متصل اس کا انتقال ہو گیا، اس کو اظہار کا موقع نہیں ملا، کسی کے سامنے کہنے کا موقع نہیں ملا، تو یاد رکھیں کہ پھر اسلام کے احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہمیں تو اس کی قلبی حالت پر آگاہی نہیں ہے تو ہم اسے غیر مسلم ہی تصور کریں گے، لہذا نہ اس کی غسل ہوگا، نہ نماز جنازہ، نہ اسے کفن دفن کریں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی قلبی کیفیت کیا تھی، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ یہ موت سے پہلے ایمان لے آیا تھا اور اس کی قلبی کیفیت درست ہو چکی تھی، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ آخرت میں بخشا جائے گا۔ لیکن ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ جی ہو سکتا ہے ایمان لے آیا ہو تو چلو ہم اس کے ساتھ حسن ظن قائم کر لیں، ایسا نہیں۔ ہم مکلف بنائے گئے ہیں ظاہر کے، یاد رکھیے گا۔ اگر ظاہر اس کا کفر والا ہے، وہ غیر مسلم ہے، اب دل کی کیفیت تو ہمیں پتہ نہیں، تو ہم اسے غیر مسلم ہی تسلیم کریں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے ایک شخص مومن ہو مسلمان نہ ہو۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو مومن نہ ہو، جیسے منافقین تھے کہ بظاہر وہ مسلمان کہلاتے تھے، صحابہ کرام ان کو مسلمان کہتے تھے، غیر مسلم ان کو مسلمان مانتے تھے، اس لیے کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، وہ زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کرتے تھے، تو انہیں مسلمان ہی کہا جاتا تھا، لیکن دل سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، جیسے انشاءاللہ آگے تذکرہ بھی آئے گا، تو لہٰذا وہ مومن نہیں تھے۔ لہٰذا جب مومن نہیں تھے، صرف نام کے مسلمان تھے، تو مومن ہونا تو شرط ہے، وہی نجات کا باعث بنتا ہے، لہٰذا وہ جہنم میں گئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نہ مومن ہو نہ مسلمان ہو، جسے غیر مسلم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن بھی ہو مسلمان بھی ہو، جسے کہ ہم الحمدللہ کے دل سے بھی ہم مانتے ہیں اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اس لیے دو علیحدہ ذکر فرمایا کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، ان سب کے لیے اللہ کا انعام، جو آخر میں دوبارہ ذکر کریں گے۔ آگے فرمایا والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں۔ فرما برداری دو کی ہوگی، ایک تو رب کی فرما برداری، اس میں رسول بھی آ جاتے ہیں کہ رسول کی فرما برداری اصل میں اللہ کی ہی فرما برداری ہے، یا اللہ کا کہنا ماننا، رسول کا ہی کہنا ماننا ہے، تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا مخلوق کی فرما برداری، جہاں شریعت نے حکم دیا کہ ان کی فرما برداری کرو اور کس حد تک کرو، ایک حد بھی قائم کر دی ہے، تو ہمیں ان کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر نکٹا حبشی غلام بھی حاکم بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو۔ تو ملکی قوانین کو ہمیں، جو کہ شریعت سے بالکل صراحتاً نہ ٹکراتے ہوں، مصلحت امہ کے لیے وہ قوانین بنائے گئے ہوں، بالکل اس کی پیروی کرنی پڑے گی، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے۔ فرما برداری اطاعت کا حکم ہوا۔ اسی طرح ازواج اپنے شوہروں کی اطاعت، شاگرد اپنے استاد کی، اسی طرح عوام، عالم دین، مفتی حضرات، ان کی فرما برداری، جبکہ وہ صحیح حکم دیں اور بالکل شریعت کے مطابق حکم ہو، تو بہرحال فرما برداری بھی بہت ضروری ہوتی ہے، اطاعت کا جذبہ بہت اچھا ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے، اس سے معاشرے کا توازن قائم ہوتا ہے، ہماری کیفیات کا توازن قائم ہوتا ہے، ورنہ کیفیات بگڑ جاتی ہیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں، جن کے منفی اثرات ذہن تک پہنچتے ہیں، پھر ذہن بگڑ جاتے ہیں، اور یہ ذہن کا بگڑنا غلط منصوبے بنواتا ہے، اور پھر جب اس کو عملی شکل ہم دیتے ہیں تو معاشرے کا نظام بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرما برداری بہت ضروری ہے۔ تو جو فرما برداری اور اطاعت کرے گا، جہاں اللہ نے اطاعت کا حکم دیا وہاں فرما برداری کرے گا اللہ کی بھی، اور جہاں مخلوق کی فرما برداری کا حکم ہے تو مخلوق کی بھی، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی انعام جو آخر میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ سچ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جیسے چیز ہوئی ہے ویسے ہی اس کو بیان کرنا، جو واقع ہو چکا اس کو بیان کرنا، یہ ہے سچ۔ مثلا ایکسیڈنٹ ہوا، واقع ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ سچ ہے۔ اور اس کے مقابل جھوٹ ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں واقع ہوئی اس کو کہنا کہ واقع ہوئی ہے۔ تو مثال کے طور پہ میں کھانا کھا لیا، اب حالانکہ بالفرض معاذ اللہ میں اپنی مثال لے لیتا ہوں، کوئی مثال لے لیتے ہیں کہ ایک شخص سے پوچھا کہ کھانا کھا لیا، اس نے نہیں کھایا، لیکن وہ کہتے ہیں ہاں کھا لیا، تو دیکھیں جو بات واقع نہیں ہوئی اس کو کہہ رہا ہے، تو یہ جھوٹا کہلائے گا۔ تو سچ بولنا بہت ہی بڑی فضیلت کا باعث ہے، اگرچہ آج کل کے دور میں سچ بولنا بہت ہی مشکل ہے۔
لوگ تو معاذ اللہ یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ بھائی جب تک جھوٹ نہ بولو روزی بھی نہیں ملتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالی حلال ذریعے سے اور سچ بولنے کے بدلے میں روزی دینے پہ قادر نہیں رہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بھی جھوٹ کے بدلے میں ہی روزی دینے پہ مجبور ہو چکا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ غلط قسم کے خیالات ہیں، ضعیف الاعتقادی ہے، ہمارے عقائد میں، ہمارے نظریات میں، خیالات میں بگاڑ و فساد پیدا ہو چکا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی حرام ذریعہ اختیار نہیں کریں گے ہمیں رزق نہیں ملے گا۔ یہ غلط خیال ہے، یہ توکل علی اللہ کے منافی ہے، اللہ پر بھروسے کے منافی ہے، اللہ پر اعتماد کے منافی ہے۔ یہ ہماری باطنی کمزوری ہے، ہماری نظریاتی کمزوری ہے، ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے، اور یہ کمزوری ہمیں یہاں بھی رلائے گی، یہاں بھی نقصان کا شکار کروائے گی، اور اگر اللہ ناراض ہوا تو قبر میں اور آخرت میں بھی بہت ہی رونا پڑے گا۔ لہٰذا سچ سچ ہوتا ہے، کاروبار میں بھی سچ بولنا پڑے گا، چاہے آپ کو بظاہر نقصان نظر آ رہا ہو، لیکن سچ میں اللہ نے برکت بہت رکھی ہے۔ ہم اگر کاروبار میں سچ بولیں گے انشاءاللہ بہت برکت ہوگی، اور یہ سچ بولنے کا انعام یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات ایسی مصلحت ہو جاتی ہے کہ آدمی کو سچ چھپانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک بدماش ہے، ظالم ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ بتائیں وہ کیسا ہے، تو اب سچ بولنے میں یہ اگر اندیشہ ہو کہ جان چلی جائے گی، عزت آبرو کا مسئلہ ہوگا، وہ نقصان پہنچا دے گا، تو خاموشی جائز ہے۔ اب سچ نہیں بول رہے تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اگر واقعی جان مال عزت و آبرو کے زوال کا صحیح اندیشہ ہو تو وہاں پر انسان دل میں کراہت رکھتے ہوئے، نفرت رکھتے ہوئے، مجبوری کے تحت جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ مثلا ایک بدماش کو تعریف بڑی پسند ہے، اور جو اس کی تعریف نہیں کرتا اس کو مار دیتا ہے، یا معاذ اللہ اس کے گھر والوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ اب وہ اگر پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں کیسا ہوں، لوگ مجھے برا کہتے ہیں، تم بتاؤ میں کیسا ہوں، اور آپ کو خدشہ ہے کہ سچ بول دیں گے تو یہ تو گردن اڑا دے گا، تو آپ نے اس کے شر سے بچنے کے لیے کہا کہ جی آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، حالانکہ دل گواہی دے رہا ہے کہ اچھا کہاں ہے، تو پورے علاقے کا سب سے خراب آدمی ہے۔ تو اگر وہ خوش ہو کے ہٹ گیا، چلو ٹھیک ہے تم نے صحیح کہا، جاؤ، تو یہ جھوٹ پر آپ کی گرفت نہیں ہوگی، اور اس فضیلت سے انسان محروم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مجبوری میں آدمی نے کلام کیا ہے۔ تو سچ بولنا بہت ہی اچھا ہے، مجبوری کی وجہ سے شریعت نے اس کی وقتی طور پہ بقدر ضرورت لیکن کراہت اور نفرت کے ساتھ رکھتے ہوئے اجازت دے دی ہے۔ تو ویسے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ سچ بولیں، بالکل جھوٹ کی کوشش نہ کریں۔ اس میں ان بھائی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا جو میسیجز موبائل پہ کرتے ہیں اور جھوٹی باتیں لکھ کر دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، تو یہ اس طرح سچ سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹ محروم کر دیتے ہیں، رسول کی طرف جھوٹ محروم کر دیتے ہیں، لوگوں کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے، ہمیں سچ بولنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو گمان ہو کہ جو بات میں اس میں لکھ رہا ہوں وہ جھوٹ ہو سکتی ہے، جیسے میسیجز فارورڈ کر دیتے ہیں آگے، اب آپ کے پاس آیا، اب آپ کو تو تصدیق نہیں ہے کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، آپ نے سوچا یار اچھا میسیج آگے کر دو، تو اس سے پہلے کہ آپ آگے بھیج دیں کسی سے اس کی تصدیق کروا لیجئے کہ یہ میسیج آگے بھیجنا مناسب بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی مثلا کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی صاحب ہیں، آپ کا رابطہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ ان سے پہلے اجازت لے لیں پھر آگے بھیجیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس فضیلت سے نادانستہ طور پہ ہم محروم ہو جائیں۔ اور یہ بھی مطلب ضروری ہے کہ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول دیا کرتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ جی ہم فتنے سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ جیسے گھر میں رہ رہے ہیں، اب ساس بہو سے، بہو ساس سے جھوٹ بول رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، یا نندوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، زوجہ اپنے شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، بچے اپنی جان بچانے کے لیے ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، ٹیچر سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، معمولی بات کے اوپر، کوئی بڑی سزا کا اندیشہ نہیں ہے، چھوٹی سی سزا ملے گی، لیکن بولتے ہیں جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچا لو۔
تو یاد رکھیے کہ جھوٹ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یہ وہیں پر جائز قرار دیا گیا ہے جہاں پہ حقیقتاً سخت ضرورت ہے، ورنہ شریعت جھوٹ سے نفرت کرتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم سچوں میں رہنا چاہتے ہیں تو ان تمام امور پہ غور کرنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیاں ہمیں صادقین اور صادقات کی فہرست سے نکال کر جھوٹ بولنے والے کاذبین اور کاذبات کی فہرست میں لے جائیں، تو پھر اس انعام سے ہو سکتا ہے محرومی ہو جائے۔ آگے ارشاد فرمایا والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کا معنی ہوتا ہے کہ صبر کا لغوی معنی ہے روکنا، رک جانا، اور شرعی اصطلاح میں کہ جب نفس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو تو جو طبیعت میں اضطراب اور بے چینی اور بے قراری پیدا ہوتی ہے، اس بے چینی بے قراری کو دبانا، انتقامی کارروائیوں سے اپنے آپ کو روکنا، اسی طرح زبان سے جو کلمات شکوہ یا اعتراض کے نکلنے والے ہوں ان کو روک لینا، اس کا نام ہوتا ہے صبر کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مثال کے طور پہ نفس کی مرضی کے خلاف کام، جیسے جوان بیٹا مر گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، نوکری چھوٹ گئی، گھر میں تنگ دستی ہے، مسلسل بیماری ہے، ان چیزوں کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، یعنی نفس ہمارا محبوب نہیں رکھتا ہے، نفس کی مرضی کے خلاف یہ کام ہوئے تو طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے، کسی نے ہمیں مالی نقصان پہنچایا، نفس کی مرضی کے خلاف کام ہوا، انتقام کو دل چاہتا ہے۔ اب اگر انسان اپنے آپ کو روک لے، اپنی طبیعت کو کنٹرول کر لے، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے دیگر اعضاء کو انتقامی کارروائی سے محفوظ کر لے، اس کا نام ہوتا ہے صبر۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انتقام مکمل لے لیا جاتا ہے یا شکوہ شکایت کے انبار لگا دیے جاتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ گھر میں کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب کرنے کے بعد کہتے ہیں جی کیا کریں، ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ تو صبر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ رک جانا پایا ہی نہیں گیا ہے۔ لہٰذا صبر کی تعریف ذہن میں رکھ کر پھر ہمیں غور و تفکر کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک عورت کے پاس سے گزرے جس کے غالباً کسی بچے کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ رو رہی تھی، تو نبی کریم نے فرمایا کہ صبر کرو۔ تو اس نے دیکھا نہیں کہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ اگر یہ مصیبت آپ پر آتی نا تو پھر آپ کو پتہ چلتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گزر گئے، تشریف لے گئے۔ پھر کسی نے اس عورت کو بتایا کہ تم جانتی ہو وہ کون تھے؟ تو عرض کی کہ مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب وہ عورت کو بڑی شرمندگی، ندامت ہوئی، اور وہ فوراً سے پیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور معذرت طلب کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ صبر تو پہلے صدمے پر ہے، یعنی جیسے ہی تمہیں صدمہ غم پہنچے تو صبر کا مطالبہ تو حقیقتاً اس پر ہی ہے، ورنہ آگے تو پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ جوان بیٹا مر گیا فوراً تو صبر کا لمحہ تو یہ ہے، ورنہ 1 سال بعد، 6 مہینے بعد تو خود بخود صبر آ جائے گا، پھر صبر کرنا اتنا کمال نہیں ہے۔ تو یہ نبی کریم نے اشارہ فرما دیا کہ صبر بھی بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد آتا ہے صبر، اور ایک ایسا صبر ہوتا ہے کہ جیسی تازہ مصیبت ہے اس پر بھی آدمی سب کچھ اپنے آپ کو روک لے۔ تو یہ ہے اصل میں صبر کا کمال، اور حقیقتاً یہ صبر جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ لہٰذا ہر طرح سے صبر کرنا چاہیے، وقتی طور پر بھی کوئی مصیبت آئے، یعنی موجودہ مصیبت اس پر بھی، اور عرصہ دراز گزر کے بعد خود کیفیت بدلتی ہے۔ بیٹا فوت ہوا، صبر کر لیا، بالکل کچھ بے صبری نہیں کی، لیکن پھر عید آ گئی، بقرہ عید آئی، کوئی گھر میں شادی کی تقریب ہوئی تو بیٹا اچانک یاد آ گیا، بہت زیادہ یاد آیا، تو یہ بھی پھر ایک صبر کا لمحہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت گزر گیا تو ضرور مطلب طبیعت کی بے قراری، بے چینی میں کمی آئے گی، بعض اوقات بڑھتی ہے یہ چیز، خاص کوئی موقع ہوتے ہیں ان پہ بچہ یاد آ گیا اور پھر زبان سے کوئی شکوہ نکل جائے، مناسب نہیں۔ لہٰذا ہمیشہ صبر کرنا ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے ہی نیا حادثہ ہوتا ہے، چونکہ اچانک ہوتا ہے، ذہن ہمارا اس کے لیے وقتی تیار نہیں ہوتا وقتی طور پر، یا دائمی طور پر ہم کسی مصیبت کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو اچانک آنے والی یہ مصیبت جو ہے اچھوں کے صبر کا امتحان لے لیتی ہے، اور اس میں تقریباً 98% جو لوگ ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے only 2% کوئی ہوں گے جو بالکل صبر کر لیتے ہیں، ورنہ معاذ اللہ مشاہدہ یہی کیا گیا ہے، جو شکووں کا انبار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس لیے اگر ہم صابرین اور صابرات کی فہرست میں شامل ہو کر مغفرت اور اجر عظیم کا انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صبر کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا
اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، ضمناً یہ بات آئی ہے تو اس پہ ہم کلام کر لیتے ہیں کہ صبر کی 3 صورتیں ہوتی ہیں یا 3 قسمیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو یہی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آفات، ناگہانی آفات، مصیبتیں، پریشانیاں، جو ٹینشنز ہمیں ملتے ہیں ان پر صبر کرنا۔ دوسرا ہوتا ہے عبادات پر صبر کرنا۔ عبادات پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ 5 وقت نماز پڑھو، جب فجر کے وقت میں تم پہ نیند کا غلبہ ہو بستر چھوڑ دو، مغرب کے وقت تم کام سے تھکے آ رہے ہو بستر چھوڑ دو، نہ لیٹو، نماز پڑھو۔ اسی طرح عشاء کے وقت آگے اگر بالفرض دل چاہ رہا ہے کہ ہم کچھ چیز دیکھ لیں میڈیا پر، یا کوئی میچ وغیرہ آ رہا ہے بالفرض، یا دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ آ کے نماز پڑھو۔ اسی طرح ظہر عصر وغیرہ کے معاملات ہیں، تو یہ حقیقتاً ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ جتنے عبادات ہیں ان پر استقامت حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، تو اس پر بھی بعض اوقات جو ہے وہ آدمی اپنے آپ کو نہیں روک پاتا اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس میں بے صبری 2 طرح کی ہوگی، ایک تو قولی بے صبری کہ ہم ان پر اعتراض کر ڈالیں، یار یہ اللہ نے کیا، یار فجر کے ٹائم میں فجر پڑھو، معاذ اللہ ظہر کے ٹائم میں ظہر پڑھو، اعتراض غلط۔ اور اسی طرح ان عبادات کی ادائیگی پر استقامت حاصل نہ کرنا، یہ بھی بے صبری ہے۔ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے لیکن 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہے، اور مطلب دیگر جو عبادات اللہ نے فرض و واجب قرار دی ان کو ان کے وقت پر مکمل شرائط کے ساتھ ادا نہیں کر رہے، تو گویا کہ ہم استقامت پہ صبر نہ کر سکے، یہ بے صبری ہے۔ تو پھر ہم صابرین کی فہرست سے نکل جائیں گے۔ تو ایک ہے مصیبت کی آمد پر صبر، نمبر 2 عبادات پر صبر، تیسرا ہوتا ہے گناہوں پر صبر۔ گناہوں پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دینا اور ان سے بچنے پر، ان سے محفوظ رہنے پر استقامت حاصل کرنا، یہ گناہوں پر صبر کہلاتا ہے۔ تو یہ تمام صبر کی اقسام حاصل کریں گے تو ہم صابرین اور صابرات کی فہرست میں داخل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ سارے کر رہے ہوں، عبادات کے ترک کی عادت بنا لی ہو، اور کبھی کبھار کسی مصیبت کے آنے پر اپنے زبان اور قلب کو شکوہ شکایت سے روک لی تو ہم نے کہا کہ جی ہم تو بڑے صبر کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں، صابرین صابرات میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو صبر کی ہر قسم سے حصہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صابرین اور صابرات میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب چل رہی تھی اور اس کی 35ویں آیت کی ہی تفسیر چل رہی تھی۔ پچھلے پروگرام میں اس آیت کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور پچھلے والے پروگرام میں اسی ہم آیت کی تفسیر اور تفصیل پر گفتگو کر رہے تھے، اور آج بھی انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے، اور یہ ختم ہوئی تو انشاءاللہ آگے بھی تفسیر بیان کی جائے گی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مردوں اور عورتوں کا تذکرہ کر کے ان کی کچھ خصوصیات کا ذکر فرمایا کہ جو ان خصوصیات کے حامل مرد اور عورتیں ہوں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم کا انعام تیار کیا گیا ہے۔ لہذا کچھ کا ہم نے ذکر کر دیا۔ آگے اللہ شاید فرماتا ہے والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی و انکساری کرنے والے مرد اور عاجزی اور انکساری کرنے والی عورتیں، یعنی ان کے لیے بھی یہ انعام ہے۔ خاشعین خشوع کرنے والے، خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قلب میں عاجزی پیدا کرنا، انکساری پیدا کرنا اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خشوع و خضوع کرنے والے مرد بہت اچھے لگتے ہیں، عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند ہیں کہ جو خشوع و خضوع کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنے خاص انعام اور اکرام نازل فرماتا ہے۔ لہذا یہ خشوع و خضوع جو ہے یہ مختلف قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی سامنے خشوع و خضوع کا اظہار کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود، اپنا خالق و مالک تصور کریں، اور جو اس نے عبادات ہم پہ فرض و واجب قرار دیں، جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، بالکل عاجزی انکساری کرتے ہوئے ان گناہوں سے بچیں، عبادات پہ استقامت حاصل کریں۔ تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں۔ اس کے برعکس اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ رویہ اختیار نہیں کیا اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو پھر یہ خشوع و خضوع کے منافی ہوگا۔ اب مقابلے میں کھڑا ہونا کبھی حد کفر تک پہنچ جاتا ہے، جیسے کہ فرعون نے کہا تھا معاذ اللہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، بڑا رب ہوں۔ یہ اللہ کے مقابلے میں اس نے تکبر کیا تھا، یہ کفر تھا، حرام گناہ کبیرہ اور کفر ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بظاہر نہیں آتا، نہ زبان سے کلمہ کہتا ہے، لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وقتی طور پر نادانستہ طور پر معمولی سمجھ کے نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کو معمولی سمجھتا ہے، اس دور میں احتیاطیں کرنے کو معمولی سمجھتا ہے، اس دور میں دیگر دینی پابندیوں کو اختیار کرنے کو وہ معمولی سمجھتا ہے۔ تو حقیقتاً وہ ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھ رہا بلکہ اللہ کے حکم کو معمولی سمجھ رہا ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ایک تکبر کی قسم ہے اور خشوع و خضوع کے خلاف کام ہے۔ ایک جو خشوع و خضوع ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہے، کہ نبی کے مقابلے میں خشوع و خضوع اختیار کرنا۔ آپ کے مقابلے میں عاجزی انکساری یہی ہے کہ آپ کے حکم کو تسلیم کیا جائے، آپ کی باتوں کو مانا جائے، اور آپ کے جو طریقے منقول ہیں کھانے کے، پینے کے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے وغیرہ کے طریقے، انہیں افضل اور اولیٰ سمجھا جائے، انہیں نگاہ حقارت سے معاذ اللہ نہ دیکھا جائے، یا آج کل کے دور میں انہیں ناقابل عمل تصور نہ کیا جائے۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ حکمت اختیار کرتے ہوئے وقتی طور پہ کسی سنت کا ترک کر دینا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اسی سنت کو معمولی اور حقیر اور ناقابل عمل سمجھ کر چھوڑ دینا، یہ ضرور قابل گرفت ہے، اور یہ نبی کریم کے مقابلے میں خشوع و خضوع اختیار کرنے کے منافی ہے۔ لہذا نبی کا کہنا ماننا چاہیے۔ اگر ہم کہنا نہیں مانیں گے تو جیسے اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ ماننا یہ ایک تکبر کی علامت کہلاتی ہے، اسی طریقے سے گویا کہ نبی کریم کے حکم کو معمولی سمجھ کے انسان چھوڑ رہا ہے تو یہ اس حکم کے مقابلے میں تکبر اختیار کرنا کہلائے گا، اور ایسا شخص بھی خشوع و خضوع اختیار کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے قابل تعظیم بنایا ہے، اس کی تعظیم کا پہلو نمایاں رکھنا اور ان کی تعظیم اختیار کرنا، یہ سب خشوع و خضوع کے اندر آئے گا۔ مثال کے طور پہ قرآن کا ادب اور احترام، کعبۃ اللہ کا ادب و احترام، ماں باپ، استاد، عالم، مفتی، پیر صاحب جو واقعی باعمل باشرہ ہوں، صاحب علم ہوں، ان سب کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح ایک جونیئر ہے، وہ سینئر کے مقابلے میں خشوع و خضوع عاجزی انکساری اختیار اس کو کرنی چاہیے، تو یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اگر ہم تکبر اختیار کریں، ان تمام چیزوں میں تکبر اختیار کریں، بڑائی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم اس فہرست سے باہر نکل آئیں گے۔ اس لیے تھوڑا سا غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، اپنے آفیسز میں، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کو ہم معمولی سمجھ رہے ہوں، حقیر سمجھ رہے ہوں، کمتر سمجھ رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دل میں تکبر ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم ان کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، معمولی سمجھ کے چھوڑ تو نہیں رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم خشوع و خضوع اختیار کرنے والے حقیقتاً نہیں ہیں۔ ایک حاکم ہو، بادشاہ ہو، اور وہ حکم دے کہ تم یہ کام کرو، اور سامنے والا نہ کر رہا ہو کہ میں تو نہیں کرتا ہوں، تو پھر کون کہے گا کہ یہ خشوع و خضوع اختیار کرنے والا ہے؟ بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ اس بادشاہ کے مقابلے میں تکبر کر رہا ہے کہ جی میں تو نہیں عمل کرتا ہوں، تو اس لیے بری چیز ہے۔ خشوع و خضوع کی صفت کو اپنے اندر پیدا کر کے انعام حاصل کرنے کا متمنی ضرور اس پر غور و تفکر کرے، اور اپنی موجودہ حالت پر غور کرنے کے بعد اگر خراب حالت ہے تو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اس ذکر کردہ انعام سے محروم رہ جائے۔
آگے فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، ان کے لیے بھی انعام ہے کہ اجر عظیم مغفرت، اجر عظیم جنت اور مغفرت کا پروانہ جاری ہے۔ لیکن صدقہ کے بارے میں بھی تفصیل ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے، مختصر سی بات اس پہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ صدقہ اصل میں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں حصول ثواب کی نیت سے کچھ خرچ کرنا، یہ صدقہ ہے، حقیقتاً یہ صدقہ ہے۔ اس کو اردو میں خیرات کہتے ہیں، لہذا صدقہ اور خیرات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ تو صدقہ اور خیرات میں کوئی فرق نہیں ہے، اردو میں خیرات، عربی میں صدقہ کہتے ہیں۔ اور صدقہ کی اصل تعریف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے یا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کچھ خرچ کرنے کا نام صدقہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لفظ صدقہ جو ہے وہ اچھی صفت پر بھی بولا جاتا ہے، وہ مطلب صرف مال پر نہیں بولا جاتا، خرچ کرنے پر۔ جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے۔ اب دیکھیے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا کچھ خرچ ہوتا ہے لیکن قصد و ارادہ خرچ کرنے کا نہیں ہوتا، نبی کریم نے اس کو بھی بعض اوقات صدقہ قرار دیا ہے۔ جیسے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کا پھلدار درخت ہے اور لوگ اس سے پھل توڑ کے کھا لیں، یا اس کی کھیتی ہے اور جانور اس کھیتی سے میں چر جائیں، تو جتنا کھا گئے یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے، یعنی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ہم پر ایک چیز لازم ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پہ صدقے کا ثواب دے دیتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص حلال رزق سے اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے یا بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، ان کے رزق کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو غرض یہ کہ صدقہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرنا، یہ جو نبی کریم نے بیان فرمایا ان اچھی چیزوں کو اختیار کرنا، یہ صدقے میں ہی شمار ہوتا ہے۔ پھر یہ صدقہ جو مالی لحاظ سے ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں کہ صدقات واجبہ ہوتے ہیں یا صدقات نافلہ ہوتے ہیں۔ صدقات واجبہ تو ان صدقات کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض یا واجب قرار دیے گئے ہیں، یعنی جن کی ادائیگی فرض یا واجب قرار دی گئی ہے، جیسے زکوٰۃ، فطرہ، قربانی وغیرہ۔ اور صدقات نافلہ وہ جن میں ہمیں قدرت و اختیار ہے، اللہ کی طرف سے فرض اور واجب نہیں ہے، ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں۔ جیسے ہم فقیروں کو پیسے دے دیتے ہیں، کوئی آٹا وغیرہ کسی غریب کو دے دیا، یا محلے میں کوئی کھانا وغیرہ تقسیم کر دیتے ہیں پکا کر، نیاز وغیرہ بھی اسی صدقے کے اندر داخل ہو جائے گی، بشرطے کہ خرافات سے پاک ہو اور صحیح نیت کے ساتھ ہو اور قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھ کر ہو، تو اسی میں داخل ہوتی ہے۔ تو یہ صدقات نافلہ کہلاتے ہیں۔ اب یہ صدقہ کرنا، یہ یاد رکھیے کہ اس میں بہت سے امور کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ صرف دینے سے کام نہیں چلے گا۔ صدقات واجبہ میں تو یہ ضروری ہے کہ انسان یہ غور و تفکر کرے کہ اس کے مصارف کیا کیا ہیں، کہاں کہاں دینے کا حکم ہے، وہ صحیح جگہ دیں گے تو یہ صدقات آپ کے شمار ہوں گے، ورنہ شمار نہیں ہوں گے۔ اور ویسے اس صدقے کے اندر یاد رکھیں کہ چند امور کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ ایک یہ کہ مال کا ذریعہ کیا تھا، ذریعہ حلال ہونا چاہیے، مال حلال ہونا چاہیے، جس مقام پر خرچ کر رہے ہیں شریعت نے اس کے خرچ کرنے کی اجازت بھی دی ہو، ورنہ بعض اوقات ہم متصدقین متصدقات میں شمار نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی حرام کماتا ہے، حرام ذریعہ اس کا اسمگلنگ مثال کے طور پہ کی، رشوت لی، سود لیا، اور اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ صدقہ کر رہا ہے، تو وہ ان میں کوئی داخل ہوگا متصدقین متصدقات میں، بلکہ وہ تو جہنم میں جائے گا اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو، کیونکہ وہ گناہ کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے اور وہ پیسہ ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات آدمی جب مثلا حلال ذریعہ ہے، حلال پیسہ کمایا، لیکن ادا کرتے وقت وہ خطا کر بیٹھتا ہے اور اس پہ بھی اسی گرفت ہو جاتی ہے۔ جسے اکثر سمجھایا جاتا ہے کہ جو پیشہ ور فقراء روڈوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں،
ان کو پیسہ نہ دیا جائے، کیونکہ جب آپ ان کو پیسہ دیں گے تو یہ تو پیشہ ور ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، کام دھندہ کچھ بھی نہیں کریں گے، ہاتھ پھیلا کے مانگتے رہیں گے۔ ان کا ہاتھ پھیلا کر مانگنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بلا ضرورت کے سوال کرے گا تو وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، جھڑ جائے گا، اور لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سائل کو دینے سے منع فرمایا، بلکہ فرمایا جو بلا ضرورت مانگتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ لیتا ہے۔ تو کتنی سخت وعید ہے، اور ہم اس میں تھوڑی سی ہمدردی دل میں پیدا ہوتی ہے، پیشہ ور فقراء کو دے دیتے ہیں۔ اب یہ صدقہ جو ہے یہ تو ناجائز ہے، اس میں آپ گنہگار ہو رہے ہیں، برائی میں تعاون کرنے کی بنا پر ثواب کیا ملے گا؟ لہٰذا اب اس طرح صدقہ کر دیا یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ یوں صدقات واجبہ میں بعض وقت غلطی ہو جاتی ہے، مثلا زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہاں زکوٰۃ صحیح لگتی ہے کہ نہیں لگتی، ہم دے دیتے ہیں، بعض وقت ضائع ہو جاتی ہے زکوٰۃ۔ تو اس لیے متصدقین اور متصدقات کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے ایسا نہیں کہ بس اندھا دھند جہاں سے پیسہ آیا اور جس طرح چاہا ہم نے خرچ کیا اور ہم خوش ہو گئے کہ جی ہم صدقہ کرنے والوں میں سے ہی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اس کے لیے بھی علم سیکھنا ہوگا، تب پتہ چلتا ہے انسان کو کہ میں صحیح صدقہ کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں۔ آگے فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اس میں فرض اور واجب بھی داخل ہیں اور نفل روزے بھی شامل ہیں، تو جو روزے رکھیں گے انہیں بھی انعام ملے گا۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، تو یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، یعنی جو ان ذرائع، ان جسمانی، ان اعضاء سے جو گناہ ہو سکتے ہیں، گناہ والے کام، ان سے جب آدمی اپنے آپ کو روکے گا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اور اس پر بھی انعام کا وعدہ فرمایا۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے بھی انعام ہے۔ تو ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور یا اللہ کرتے رہیں، یا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ بولتے رہیے، یہ ذکر لسانی کہلاتا ہے، زبان سے ذکر کرنا، لیکن ذکر صرف یہی نہیں ہے۔ ذکر معنی ہوتا ہے اصل میں اللہ کی یاد۔ جب زبان سے آدمی اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو ذکر کئی طرح کا ہوگا، ایک ہوتا ہے ذکر خفی جس کو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ذکر لسانی زبان سے جو آدمی کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اعضاء کے ذریعے ذکر کرنا، اعضاء جوارح، ظاہری اعضاء کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا، یاد کرنا۔ تو زبان سے جو ہم اللہ اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ ذکر لسان کہلاتا ہے۔ دل سے جو ہم ذکر کر رہے ہوں، دل میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، یا سوچ رہے ہیں، غور و تفکر کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں، اخروی امور کے بارے میں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور یہ دل سے ہو رہا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ظاہری اعضاء سے، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اعضاء اس میں شامل مشغول ہیں، یہ بھی اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ تینوں جو صورت اختیار کر لیں، غرض ہے کہ تینوں ذرائع سے جو کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا، اللہ کی یاد کرے گا، اس کے لیے بھی انعام بیان کیا گیا۔ آخر میں فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تیار کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جو باتیں آپ کے شروع سے یہاں تک بیان کی، ذرا غور و تفکر کریں کہ ہم میں بھی یہ صفات موجود ہیں کہ نہیں، اور ہم ان انعامات کے مستحق بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں ان کا پہلے پس منظر ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ زینب بنت جحش اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رشتہ دار تھی، اور نبی کریم کے غلام تھے جن کو آزاد کر دیا گیا تھا، زید بن حارثہ تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہا کرتے تھے۔ تو آپ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے زید رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام نکاح بھیجا۔ تو آپ چونکہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، یعنی مالدار خاندان بھی تھا، شان و شوکت والی تھیں، وجاہت والی تھیں، تو آپ نے اس رشتے سے انکار کر دیا، کیونکہ زید بن حارثہ غلام نہیں تھے، یہ آزاد کردہ شخص تھے، آزاد کیا گیا تھے باقاعدہ، اور نبی کریم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اپنا، سمجھ لیجئے، تو انہوں نے انکار کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تو دیکھیے کہ پھر بعد میں بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی تو زینب بنت جحش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی، اور پھر آپ کا باقاعدہ زید بن حارثہ سے نکاح ہوا، اور وہ پھر بعد میں اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا، اور اس کی بھی تفسیر اور تفصیل عرض کریں گے۔
لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور نہیں جائز ہے کسی مومن کے لیے اور نہ کسی مومنہ کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب فیصلہ فرما لیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول، امراً کسی معاملے کا، کسی اس کا اختیار نہیں رہتا، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، کہ ہو ان کے لیے کوئی اختیار اپنے معاملے کا، یعنی اور جو مومن اور مومنہ ہو، جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کسی معاملے کا حکم فرما دیں، فیصلہ فرما دیں، تو ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، تو پھر ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ انہیں اپنے معاملے میں کسی قسم کا اختیار رہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ بے شک وہ گمراہ ہو گیا بہت کھلی گمراہی میں، بہت زیادہ گمراہ ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان فرمائے، کو حکم دیں، اور ہماری ذات، ہمارے مال کے بارے میں حکم دیں، ہمارے نفسانی خواہشات کے مقابلے میں حکم ارشاد فرما دیں، یعنی ہمارا نفس اس کو پسند نہ کر رہا ہو، تو ہمیں اپنے بارے میں بھی قدرت و اختیار باقی نہیں رہتا ہے، نبی کریم کا کہنا ماننا واجب ہوگا، ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ بہت کھلی گمراہی میں بھٹک گیا ہے۔ دیکھیے یہ نکاح کا جو پیغام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نبی کریم کا فیصلہ ہے وہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے، نبی کریم کے فیصلے کو نظر انداز کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے روگردانی کرنا ہے، اور یہ قابل گرفت ہے۔ لہذا جب یہ آیت نازل ہوئی تو زینب بنت جحش راضی ہو گئیں اور نکاح ہو گیا۔ اب آگے معاملہ یہ ہوا، اچھا پہلے ہم اس پہ یہ بھی دیکھیں، اس پہ بھی کلام کریں، ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات بتائے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ حکم ہمارے خلاف جا رہا ہے، کوئی مالی نقصان ہو رہا ہے، کوئی نفسانی خواہش قربان کرنی پڑ رہی ہے، تو ہم نبی کریم کے فرمان کو بعض اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، غیر مناسب ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام ہوگا، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 36 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ ماقبل آیات اور اس کے بعد ما بعد جو اب آیات آ رہی ہیں ان کا شان نزول آپ کو بتایا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے، جنہیں ہدیۃً تحفۃً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرما کر آزاد کر دیا تھا، اور یہ آپ کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، یا لے پالک جس کو کہتے ہیں، اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اس قسم کے مشہور ہو گئے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت زینب بنت جحش جو تھیں اور عبداللہ بن جحش ان کے بھائی تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا پیغام زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھیجا،
یعنی نکاح کا پیغام، تو وہ چونکہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں تو اس بات کو انہوں نے بھی، ان کے بھائی نے بھی پسند نہ کیا اور انکار کر دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر گرانی طاری ہوئی، آپ کو یہ ناگوار گزرا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہم نے 36ویں آیت آپ کی خدمت میں پڑھی تھی یہ نازل فرمائی، جس کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور کسی مومن اور مومنہ کے لیے جائز نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب فیصلہ فرما دیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول امراً کسی بات کا، ان یکونا کہ ہو لہم الخیرات ان کے لیے کوئی اختیار، من امرہم ان کے کاموں کا ان کے کام میں سے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان کے بارے میں انہی کے معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے کاموں تک میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ صرف ایک ہی چوائس سامنے رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کر لیا جائے۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو بے شک وہ بہت ہی واضح گمراہی میں بہک گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت زینب بنت جحش اور ان کے بھائی بس توجہ نہیں رہی تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام نکاح کو حکم نہیں بلکہ ایک مشورہ محسوس کیا تھا، اس لیے ان کو کوئی سزا بھی ان پہ مقرر نہیں کی گئی کہ انہوں نے کیوں یہ نافرمانی کی۔ تو اس وجہ سے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا اور وہ نبی کریم کو بنیاد بناتے ہوئے انکار کیا، بلکہ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اس کو ایک مشورہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، تو انہوں نے انکار کیا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً دونوں بہن بھائی راضی ہوئے اور بارگاہ الہی میں توبہ بھی کی۔ اب جب نکاح ہو گیا تو بہرحال یہ ہوتا ہے عموماً کہ جب مختلف مزاج کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو آپس میں مسائل ہو ہی جاتے ہیں، اور اصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرما چکا تھا کہ ایک شرعی حکم اس تمام ذریعے سے واضح فرمایا جائے، لہذا وہ شرعی حکم یہ ظاہر کرنا مقصود تھا، یہ جیسے بھی اگلی آیتیں خود بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی منہ بولا بیٹا مشہور ہو جائے اور وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دے تو جو منہ بولا والد مشہور ہو وہ اپنے اس بیٹے کی منکوحہ سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ صرف منہ سے کہہ دینا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا لوگ اس کو مشہور کر دیں گے جی فلاں کا یہ بیٹا ہے، تو اس سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا ہے، اور اس کی چونکہ منکوحہ حقیقی بیٹے کی نہیں ہے اس لیے اس سے نکاح بھی جائز ہوگا۔ ہاں اگر حقیقی بیٹا ہو تو اس کی منکوحہ سے نکاح میں مسائل ہوتے۔ تو بہرحال چونکہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی فرزند نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارکہ زینب بنت جحش سے ہو، لہٰذا اب مزاج مختلف ہوئے، آپس میں اختلافات ہوتے رہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور یہ معاملات عرض کرتے، اور سرکار نے پیار سے محبت سے سمجھا کر دوبارہ واپس بھیج دیتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی اس مشیت اور ارادے کو جانتے تھے، بعطائے الہی آپ کو یہ معلوم تھا، لیکن آپ اس کو حضرت زید بن حارثہ پہ ظاہر نہیں فرماتے تھے، یعنی آپ یہ نہیں فرماتے تھے کہ تم چاہے کتنی ہی کوشش کر لو، اللہ کا ارادہ اور فیصلہ یہی ہے کہ تم دونوں کے درمیان طلاق ہوگی اور پھر وہ میری زوجیت میں تشریف لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی بات نہیں کہتے تھے اور اس کا اعلان بھی نہیں فرماتے تھے کہ عنقریب ایسا ہوگا کہ طلاق ہو جائے گی اور پھر مجھ سے ان کا نکاح ہوگا، کیونکہ آپ جو منافقین وغیرہ تھے یا جو مطلب کفار تھے ان کی زبان درازیوں کو ناپسند فرماتے تھے کہ پھر ان کو باتیں کہنے کا موقع ملے گا اور بہت سارے مسلمان ایمانی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگرچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان الحمدللہ ان کا ایمان بالکل قوی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بہت زیادہ ان معاملات میں احتیاط فرماتے تھے کہ کسی کو آپ پر کوئی کسی قسم کا منفی کلام کرنے کا موقع بھی نہیں ملنا چاہیے۔ اسی بات کو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے آگے بیان فرما رہا ہے کہ وَإِذْ تَقُولُ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد فرمائیے کہ جب آپ کہا کرتے تھے لِلَّذِي، اس شخص کے لیے
انعم اللہ علیہ کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا، یعنی زید بن حارثہ، اور انہیں نبی کریم سمجھایا کرتے تھے کہ آپ چھوڑیں، آپ کمپرومائز کریں، نظر انداز کر دیا کریں اور بس ساتھ چلیے، جس طرح ہو سکتا ہے آپ زوجہ کے ساتھ نبھائیں۔ اسی کا ذکر ہو رہا ہے، اور یاد کیجیے جب آپ کہا کرتے تھے اس شخص کے لیے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا یا اس کو نعمت عطا فرمائی، اور وہ نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی نعمت تھی، صحابیت کی نعمت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پہ نظر عنایت تھی۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور وہ شخص کہ آپ نے اس پر انعام فرمایا، اور نبی کریم کا انعام یہ تھا کہ آپ نے ان کو باقاعدہ آزاد کیا اور اپنے ساتھ رہنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ آپ کیا فرماتے تھے کہ امسک علیک زوجک، کہ اپنی زوجہ کو اپنے پاس رہنے دو، اپنے پاس روک کر رکھو، ان کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کرو، واتق اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل میں وہ چیز چھپاتے تھے، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر کرنا منظور تھا۔ یعنی نبی کریم تو یہ مخفی رکھتے تھے کہ حضرت زید سے بھی ذکر نہیں کرتے تھے کہ ضرور آپ کی طلاق ہوگی، مشیت الہی یہی ہے کہ زینب بنت جہش میرے نکاح میں آئیں، تو لازم سی بات ہے کہ آپ سے طلاق ہوگی تو پھر وہ میرے نکاح میں آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو چھپا کر رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ وہ اس کو ظاہر فرمائے۔ اور پھر فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ کو لوگوں کے طعنوں کا اندیشہ تھا کہ وہ طعنہ دیں گے کہ دیکھیں جی جس جو منہ بولا بیٹا ہے یا لے پالک بچہ ہے جس کو آپ نے پالا، اس کی منکوحت سے آپ نے نکاح کر لیا، حالانکہ جائز تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ عمل کرتے تو ساری باتیں آپ کی طرف ہو جاتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے، یعنی کچھ بھی کہنے کا ان کو موقع مل جاتا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن واللہ احق ان تخشاہ، اللہ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے فقط خوف محسوس کریں، کسی کے طعنوں سے مت ڈریے۔ فلما قضى زید منها وطرا، پھر جب زید نے اس عورت سے اپنی غرض کو نکال لیا، اپنی غرض کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل مطلب پھر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں طلاق دے دیتا ہوں، لہٰذا آپ نے اقدام طلاق کیا اور انہوں نے اپنی عدت گزار لی، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما قضى زید منها وطرا، پھر جب فیصلہ کر لیا زید نے اس عورت سے، یعنی اس عورت سے اپنی غرض کو پورا کر لیا، زوجناکہا، تو ہم نے اس عورت کی آپ سے شادی کر دی، یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح فرمایا۔ یہ بڑی سعادت کی بات تھی زینب بنت جہش کے لیے، اور آپ فخر کیا کرتی تھیں اس منصب پر، اس سعادت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔